إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی لوگوں کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی بات نہیں کرتے، کوئی معمولی بات نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ان سے اس بات پہ عمل کا بھی تقاضا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو 90 مرتبہ کلام کیا ہے، یعنی ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا ہے.
ان میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے، ایک آیت کی، اور یہ جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اس کیفیت میں دے رہے ہیں کہ جب دشمن سر پہ چڑھا ہو، دھمکیاں لگاتا ہو اور دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو، تو پھر ایمان والوں تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب دشمن سر پہ چڑھا ہو، باتیں کر رہا ہو، دھمکیاں لگا رہا ہو، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، ذرا اپنے رب کے قرآن سے پوچھو۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے محترم بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے دشمن کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ فرمایا لوگوں، 4 قسم کے تمہارے دشمن ہیں دنیا میں، یہودی، عیسائی، صلیبی، مشرک اور منافق۔ یہ 4 دشمنوں کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ کہا یہودی بھی تمہارے دشمن ہیں، صلیبی جن کو عیسائی صلیبی کہا جاتا ہے یہ بھی دشمن ہیں، مشرکین یعنی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہندو، یہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور وہ طبقہ جو غداروں کا طبقہ ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے وہ کوئی خالص اور مخلص نہیں ہے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 دشمن ہیں ایمان والوں کے، جن کو اسلام پسند نہیں ہے، جو دنیا سے اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اب ان 4 گروہوں کی آپ تاریخ پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہ آج یہ صرف اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، بلکہ ان کو ہمیشہ سے نبیوں کے ساتھ بھی دشمنی رہی ہے، اللہ کے نظاموں کے ساتھ بھی دشمنی رہی ہے، اور چلتی چلتی یہ دشمنی اب ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لایا ہوا دین اسلام اور اسلام کو ماننے والے مسلمان، ایمان والے مومنین، ان سب کے ساتھ آج تک یہ دشمنیاں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا کردار آپ دیکھ لیں، قرآن مجید کا پہلا پارہ آپ پڑھ لیں، پہلا پارہ، بنی اسرائیل، یہودی، عیسائی، ان کے کردار آپ کو ملیں گے کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں، اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنے احسان کیے ہیں کہ جو ان کو شمار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی بات کرنے والے نہیں تھے، بھاگ بھاگ کے انہی لوگوں کے پیچھے چلتے تھے جو ایمان والوں کے دشمن تھے۔ عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں، ہم سب مسلمان ہیں، آج دنیا کے اندر ہمارا یہ ایک دعویٰ ہے کہ یار عقیدوں کو دیکھا کرو، عقیدہ کیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے اتنا جذباتی پن ہے کہ یہ وہ بندہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن بیچارے کو پتہ نہیں ہے، جہالت کو سر پہ چڑھائے ہوئے وہ کبھی کبھی کسی قبر پہ بھی سجدہ کر آتا ہے، ہمارے مسلمان اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، اس کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو اصل لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں کے یہ جذبات ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ اللہ بھی ہے، اللہ کا بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں اقانیم ثلاثہ، کہ اللہ 3 بھی ہیں اور تینوں مل کے ایک بھی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، یا تینوں مل کے ایک ہی ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے ساتھ اس عقیدے کی نفی کر دی، کہا دنیا میں یہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ 3 تھے
تینوں بھی اللہ ہیں اور تینوں مل کے ایک بھی اللہ ہے، یا تینوں کا ایک ایک حصہ اللہ ہے؟ اللہ صرف ایک ہے اور کوئی الہ اور معبود دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو آج بھی چلا آ رہا ہے، اور وہ اس عقیدے پہ بڑا مطمئن ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ گیا ہے، اب ہم جو مرضی کریں دنیا میں، کفر کریں، شرک کریں، بدکاریاں کریں، بے پردگیاں اختیار کریں، چوریاں ڈاکے کریں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ بن کے وہ سولی چڑھ گیا ہے، ہم مریں گے تو سیدھا بہشت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہندو ہیں۔ دنیا میں سب سے بدترین عقیدہ جن لوگوں کا ہے وہ ہندوؤں کا ہے۔ 33 کروڑ خدا جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 33 کروڑ خدا، 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، 360 بت، 360 بت۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، اور آج تک وہ شرک کا سارا گند چلتا آ رہا ہے، اور آج دنیا کے اندر ہندو ان مشرکین عرب کے وارث ہیں۔ 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، چوہوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، انسان کی شرمگاہ کو بھی اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ آج تک ہندوؤں کے یہ عقیدے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ آج اب سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دور سے ہیں۔ اس وقت کے جو مشرک ہوتے تھے نا، ان کا بھی اتنا خداؤں کے اوپر یقین تھا، یہ لکڑی پتھر کے خدا، کہ وہ جب سفر پہ جاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ستو گولتے، ستو لیتے، تھوڑا سا آٹا لیتے، اس کے اندر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالتے، کھجوریں وغیرہ مکس کر کے آٹا گوندھ کے نا اس کا خدا بنا لیا کرتے تھے، اور سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور اتنے شدائی تھے جہاں ان کو بھوک لگتی تھی اپنے خدا کو کھا بھی لیا کرتے تھے۔ یہ گندے عقیدے دنیا کے اندر آئے مسلمانوں، محترم بھائیوں، ہندوؤں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ، یہودیوں کے عقیدے خراب، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہندوؤں نے کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی، انہوں نے ہر چیز کو خدا کہہ دیا۔ فتح دینے والا علیحدہ ہے، شکست دینے والا علیحدہ ہے، کاروبار چلانے والا علیحدہ خدا ہے، بیڑی پار لگانے والا علیحدہ خدا ہے، قسمتیں معلوم کرنے کے لیے الگ انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہوئے۔ یہ دنیا کے اندر شرک تھا، کفر تھا، اور جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد منافقین کا طبقہ تھا، جو دنیا کے اندر جنہوں نے ایک نیا کام ایجاد کیا، کہتے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھو، محمد کے ساتھی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے نمازیں پڑھو، لیکن جب یہ جہاد کا کہے تو جہاد پہ نہیں جانا، اپنی جانوں کو قربان نہیں کرنا، اپنا مال بھی خرچ نہیں کرنا، پیچھے رہنا اور کافروں کا پورا ساتھ دینا ہے۔ یہ کریکٹر ہیں 4 قسم کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گندے ترین لوگ دنیا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بھی دشمن کہا ہے اور ایمان والوں کا بھی دشمن کہا ہے۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں محترم بھائیوں تربیت کے لیے، یہ جمعہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی عادت اور رسم نہیں ہے، یہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ آج کے اس دور کے اندر وہ 4 طبقے جن کو رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہے اور ایمان والوں تمہارے بھی دشمن ہیں، ہم دیکھیں کیا آج ہم نے ان دشمنوں سے اپنا پیچھا چھڑایا ہے، یا ہم انہی کے گن گاتے ہیں؟ ہمارا رب سچا ہے، اس کی باتیں بھی حقیقت پر مبنی ہیں، سچی ہیں، کوئی شک اور شبہ اس کی باتوں میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود چیلنج کرتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں اللہ سے بڑھ کے بات کرنے میں کوئی سچا ہے تو لاؤ پیش کرو، لیکن اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہمارا رب ہمارے ساتھ خیر خی کر رہا ہے، ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں جنتوں کے اوپر چلانا چاہتا ہے، ہمیں وہ اپنے نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء و صالحین کا، یہ انعام یافتہ لوگ ان کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب ہمیں قرآن میں آج ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہم صحیح سلامت ہیں، ہمارے جسموں میں کہیں درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہیں ہے،
اس حالت و کیفیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے لوگوں یہ 4 بدماش ٹولے تمہارے دشمن ہیں۔ اور یاد رکھو محترم بھائیو، جس طرح نماز پڑھنا ہم سمجھتے ہیں فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، طاقت ہے تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اسی طرح ان 4 طبقوں کو اپنا دشمن سمجھنا بھی فرض ہے۔ جس طرح نمازوں کا منکر ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، روزے کا منکر ہم کہتے ہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، حج کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہم کہتے ہیں یہ تو بے ایمان ہے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص دنیا کے اندر ان 4 طبقوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا اس کا بھی ایمان مر چکا ہے۔ آؤ محترم بھائیو، آج یہ 4 جو ٹبر ہے نا، یہ آج اس پاکستان پاک ملک کو آنکھیں نکال رہے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے میری امتیوں، کافر سارے کے سارے اسلام کے خلاف ایک ہیں۔ ان کا دین مختلف ہے، ان کے نبی مختلف ہیں، ان کی شریعتیں مختلف ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ پہ بالکل حق ہے، بجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب باری اسلام کی آتی ہے اور کلمہ توحید کی پوری دنیا کے اوپر سر بلندی کی بات آتی ہے، شرک کے خاتمے کی بات آتی ہے، ان کے باطل نظاموں کو مٹانے کی بات آتی ہے، تب یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر تفریق ہے، ہمارے نبی مختلف ہیں، کتابیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، یہ سب اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھایا ہے، اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت کی ہے۔ آؤ محترم بھائیو، ہم اس بات کو سوچیں کہ آج وہ دشمن ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں تو ہم نے کیا پوزیشن اختیار کرنا ہے۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو ان کے دفاع کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا مضمون اور چیپٹر بیان کر کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنی حدیثوں سے، فرامین سے اپنے ماننے والوں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں کہ جنگ کے حالات اور ماحول جب بن رہے ہوں، مسلمانوں تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آؤ اس کردار کو پرکھیں محترم بھائی۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کے احسان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سب سے چھوٹی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دی ہے نا، وہ یہ سانس ہے جس کے اوپر زندگی کا انحصار ہے۔ ہم سب سوچیں کیا ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے ہم شکر ادا اس نعمت کا۔ پھر ہم کیوں اللہ کے حوالے سے بالکل اجنبی بن جاتے ہیں؟ اور دنیا کے اوپر ہم سمجھتے ہیں جنگ لگ گئی ہے، نوجوانوں کے اندر مایوسیاں، لوگوں کے اندر مایوسیاں، پریشانیاں، اور پھر جب مایوسی پریشانی آتی ہے تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ جتنے آج بھی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپنی فوج کے خلاف، اپنے پاک ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے گناہوں نے ان کے دلوں کو کمزور کر دیا ہے، یہ مایوسیوں کا شکار ہیں، ان کے دماغ خراب ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث انسان کی جسمانی بھی تربیت کرتا ہے، روحانی بھی تربیت کرتا ہے۔ ہمارا جو دل ہے گناہوں کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کر کر کے دلوں پہ سیاہیاں ہیں، دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے ہمیں حقیقت پتہ ہی نہیں چل رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دنیا میں آئے تھے، اسلام کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا تھا، ہجرتیں کی تھیں، تو یہ سارے ماحول ان کے ساتھ بھی بنے تھے، یہ پریشانیاں ان کے ساتھ بھی تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے کس چیز پہ تربیت کی تھی؟ سب سے پہلی تربیت ان حالات کے اندر محترم بھائیوں، وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ چھوڑا تھا، 13 سال مارے کھائی تھی، جب مدینہ میں آئے تھے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہ تھا، آپ نے ایک انصاری کو، ایک مہاجر کے گلے لگا کے مواخات مدینہ کو قائم کیا، اسلامی بھائی چارے کو قائم کیا، مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی یہ ذہن سازی کی کہ تم اکیلے ہو، تھوڑے سے ہو، دنیا میں اللہ کا نام لے رہے ہو، توحید کے لیے کام کر رہے ہو، کافر تمہیں پھاڑنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے پھٹنا نہیں ہے، آپس کے اندر مضبوطی کے ساتھ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔
اور جس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے دنیا کے اندر اس کی کوئی آج تک دنیا کے اندر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں سگے بھائی سگے بھائیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی کو اللہ مکان جیسی نعمت دے دے، گاڑی والی نعمت دے دے، بہترین اس کی زندگی بن جائے تو سگے بھائی جیلسی اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن انصار کا کردار، مہاجرین کا کردار ایسا شاندار ہے، اللہ اکبر، دنیا نے ان کو بڑا توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹوٹے نہیں ہیں، وہ آپس کے اندر دست و گریباں نہیں ہوئے۔ سب سے پہلا ہمارے نبی نے جو کام کیا تھا نا جنگی حالات کے اندر، وہ یہ تھا کہ آپس کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ جب اتحاد قائم ہو جائے گا نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کینے مٹ جائیں گے اور مسلمانوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں گے تو کفر کے اوپر پھر غلبہ پانا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کے کامیاب جہاد کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا، صحابہ کا آپس کا اتحاد بڑا مضبوط تھا۔ اور ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، فساد ہے، جھگڑے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو انسان کو جب بندہ ان پہ عمل نہیں نہ کرتا یہ بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ مقابلہ کیا کفر کے ساتھ۔ اب دیکھ لو صف بندی کا معاملہ نا نماز میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے قدم کے ساتھ قدم ملایا کرو، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرو، ٹخنے کے سامنے بالکل ٹخنا سیدھا رکھ کے مل کے کھڑا ہوا کرو، جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے نا اس طرح مل کے کھڑے ہوا کرو۔ ہم نے اس کو فرقہ واریت کا مسئلہ بنا کے پھینک دیا، جبکہ ہمارے نبی نے اس کا فائدہ کیا بتایا؟ کہا جب تم مل کے کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن ہم نے اس مسئلے کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ملانے، فلانا گروہ کہتا ہے نہیں ملانا، فلانا گروہ کہتا ہے نہیں ملانا، اس لیے میں فٹ دو فٹ دور ہو کے کھڑا ہوں گا۔ ہم نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ تم قدموں کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، تمہارے دلوں کو اللہ ملا دے گا، محبت قائم ہو جائے گی، اتحاد قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح آمین کو آپ دیکھ لیں، فرقہ واریت اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلند آواز سے آمین کہو، اس کی وجہ یہ ہے جتنا یہودی تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور کسی عمل سے نہیں چڑھتے، اس لیے نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہو۔ ہم نے اس مسئلے کو بھی فرقہ واریت کی نظر کر دیا اور اس حقیقت کو چھوڑ دیا کہ ہمارے نبی صحابہ کرام کو اور اپنی امت کے لوگوں کو کافروں کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ کہا تم بلند آواز سے آمین کہو، یہودی جل جائیں گے، حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسلام اور کفر کو سامنے رکھ کے سوچیں کبھی ہمارے اندر فرقہ واریت نہ آئے، تو اللہ کے نبی نے جنگ کے حالات میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپس کے اندر پھٹنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراضگی نہیں رکھنی، منہ نہیں بسوڑنے، ماتھے پہ تیوڑی نہیں آنی چاہیے، بلکہ کفر کو سوچا کرو کہ تمہارے آپس میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے کفر تمہارے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور محمد الرسول اللہ دنیا میں کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے، نبی کے جو وارث ہیں انہوں نے بھی کفر کو مٹانا ہے۔ تم نے آپس میں پھٹ کے کفر کو غالب آنے کا موقع نہیں دینا، آپس میں مل کے رہنا ہے، کفر کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اتحاد نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ محترم بھائیوں ان حالات کے اندر نا چھوڑ دیں یہ مسئلے بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہابی، فلانا، ٹینگنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر میں 3 سوال ہے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جانا تیرا امام کون تھا، تیرا امام کون تھا، تیری نماز کیسی تھی، تیرا روزہ کیسا تھا، اس طرح کے سوال وہاں پہ ہونے ہی نہیں ہیں۔ رب سب مسلمانوں کا ایک ہے، نبی سب کا ایک ہے، دین بھی سب کا ایک ہے، یہی سوال قبر میں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قبر کے سوال بھی ہمیں اجتماعیت کا درس دیتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر سب سے پہلا کرنے والا کام ہے آپس کا اتحاد۔ اور دوسرے نمبر پر محترم بھائیوں جنگ کی تربیت لینا، جہاد کی تربیت لینا، یہ بہت اہم کام ہے، کیونکہ جب ہم جہاد کی تربیت لیں گے نا پھر ہی ہم اپنا دفاع کریں گے نا، ویسے تو ہمارا دفاع کوئی نہیں ہے۔ اور آج جس فوج کے خلاف ہم بولتے ہیں، بڑی بڑی لمبی زبانیں ہم چلاتے ہیں،
آج ہم دیکھ لیں ہمارے پاس تو تربیت ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات محترم بھائیوں، 76 سال ہوئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک کوئی پاکستان کے کسی خطے کو توڑ نہیں سکا۔ اس میں سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے، آپ کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہے۔ اور پاکستان سے 10 گنا بڑا ملک ہے ہندوستان، جو آج پریشان کھڑا ہے۔ ان کا وزیر اعظم ان کو حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے، کبھی ان کا فضائی چیف میٹنگ چھوڑ کے نکل جاتا ہے، سارے سیاستدان مودی کے خلاف ہوئے بیٹھے ہیں کہ تو کس ماحول میں پڑا ہوا ہے، اور بڑے بڑے ان کے صحافی بیان دے رہے ہیں اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو ساڈا تو نکو ٹھپیا جانا۔ پھر یہ بہادریاں، شجاعتیں، یہ اللہ کے احسان ہے اس ملک کے اوپر۔ ہم چھوٹی چھوٹی سوچوں کے پیچھے پڑ کے ان اللہ کے ان بڑے احسانات کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ 10 گنا بڑا ملک ہے ہم سے وہ، لیکن اس کی جرت نہیں ہو رہی حملہ کرنے کی۔ تو یہ اللہ کے احسان ہے۔ تو دوسرا کام ہے محترم بھائیوں، اپنا دفاع مضبوط کرنا اور اس کے لیے تربیت لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جہاد کی خود تربیت دیا کرتے تھے، فنون حرب و ضرب سکھاتے تھے، تلوار کیسے چلانی ہے، تیر کیسے چلانا ہے، گھوڑوں کی آپ دوڑ لگوایا کرتے تھے، گھوڑوں کی نیزہ بازی کی، تیر اندازی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود مشق کروایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کا اپنا انداز پتہ کیا تھا؟ حدیثوں میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے نا، باتھ روم ہوتے نہیں تھے، قضائے حاجت کے لیے دور دراز کسی کھلی جگہ پہ جانا پڑتا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے تو اپنے ساتھ نیزہ لے کے جایا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سفر میں نکلتے، نماز پڑھنے لگتے تو آپ نماز کی حالت بھی آپ کی ایسی ہوتی تھی کہ آپ نے ایک نیزے کو اپنے سامنے سترے کے طور پہ گاڑا ہوتا تھا۔ ہمارے سترے دیکھ لو، یہ لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ بھی جہادی تھا، چھوٹا سا نیزہ جس کو عربی میں آنا زا، عین نون زا اور ہا بولتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ آپ سیر و تفریح کے لیے بھی نکلتے تو اپنے ساتھ ڈنڈا اور سوٹا لے کے جاتے تھے۔ دفاع مضبوط ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والے لوگوں اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرو۔ تمہیں اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے، تم نے خود کو دشمن سے بچانا ہے۔ ہمارے نبی ہر وقت نیزوں کو، لاٹھیوں کو، خنجروں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے تو گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں پڑی ہوئی، ہمارے گھر میں تو ایک چھپکلی گھسا ہے نا تے ساڑیاں جنانیاں سب تو پہلے گھروں باہر جاندیاں نے، بندے نو فون کرنگیاں گھر آ کے چھپکلی کٹ کے جانی تے میں کو نہیں بسترے بچھانے سون واسطے۔ یہ حالت و کیفیت ہے ہمارے گھروں کی۔ کوئی چوہیا گھر میں آ جائے تو گھر کے اندر خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، جبکہ ہمارے نبی کا کردار دیکھو، زندگی ہی ساری کی ساری جہاد کی زندگی ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی عید والے دن مسجد نبوی، اللہ اکبر، مسجد نبوی ہمیں بڑا پیار ہے نا مدینہ سے، ہمیں بڑا شوق ہے مسجد نبوی جانے کا، لیکن مقصد تو دیکھو محمد رسول اللہ کا عید والا دن جو خوشی کا دن ہے، جس کو ہم فضول رسم و رواج کے اندر اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے اور گانے سن کے اور فضول قسم کی رسم و رواج اپنا کے، فضولیات کو اپنا کے عیدوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی عید والے دن جو خوشی کا دن ہے، اسلام کی شان و شوکت کا دن ہے، اسلام کے عظمت والے تہوار ہیں، اللہ کے نبی اس دن اسلام کو بلند کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تیر اندازی کی، نیزہ پھینکنے کی مشقیں کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ہماری مسجدوں کا آج یہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ صرف 5 وقت نماز کے لیے ہے بس، یا ہفتے میں ایک جمعہ جو ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ ہماری مسجد کا اور کوئی مقصد ہے؟ اور ایک مسجد نہیں، ہمارے ملک میں جتنی مساجد ہیں ذرا غور کرو، الا ماشاءاللہ جو جہادیوں کی مسجدیں ہیں وہ مسجدیں بھی جہادی ہیں، جن کے پاس جہاد کی دولت نہیں ہے۔ کبھی مسجدوں کی حالت دیکھو محترم بھائیوں، نماز کے لیے مسجد کھلتی ہے، بعد میں تالا لگ جاتا ہے، مسجدیں بند ہیں۔ جب ہم نے وہ مراکز، وہ جگہیں
جہاں سے ہم نے تربیت لینا تھی، قرآن سیکھنا تھا، حدیث سیکھنی تھی، نظریہ سمجھنا تھا، عقیدہ توحید سمجھنا تھا، شرک کو روندنا تھا، ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے ساتھ دوستی رکھنے والے کون ہیں، جو ہم نے سمجھنا تھا ہم نے ان اڈوں کو، ان جگہوں کو بند کر دیا۔ ہمارے مسلمانوں کو کہاں سمجھ آئے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنا دفاع مضبوط کیا ہے اور اس کے لیے اپنے صحابہ کو تربیت دی ہے، باقاعدہ مسجدوں کے اندر تربیت دی ہے، اور صرف صحابہ کو ہی نہیں، اللہ کے نبی نے صحابیات کو بھی تربیت دی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گھڑ سواری کیا کرتے تھے اور دوڑ کے مقابلے کیا کرتے تھے، گھوڑے دوڑائے، ویسے دوڑ لگانا، تیر اندازی کرنا، نشانہ بازی سیکھنا، یہ ہمارے نبی کا مشغلہ تھا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 4 قسم کی کھیلوں کے علاوہ اور کوئی کھیل جائز نہیں ہے۔ 4 کھیلیں ہیں اسلام کے اندر جو جائز ہیں، ان میں ایک کھیل، اگر کسی کے پاس گھوڑا ہے تو وہ گھڑ سواری سیکھے، گھوڑا دوڑانا، گھوڑا جہادی سواری ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الخیل معقود بنواسیھا الخیر، کا گھوڑوں کی پیشانیوں کے اندر اللہ نے خیر و برکت باندھ دی ہوئی ہے۔ ان گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں۔ جہاد کی سواری ہے یہ گھوڑا۔ فرمایا اسلام کے اندر جو پہلی کھیل جائز ہے نا وہ کیا ہے؟ گھوڑے دوڑایا کرو، گھڑ سواری سیکھو۔ اور دوسری کھیل ہے نشانہ بازی، اپنے نشانے سیدھے کرو، تیروں کا دور ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ایئر گنیں مل جاتی ہیں، وہ گنے لا کے رکھو، اپنے گھر کے اندر ایک ہدف بناؤ، خود بھی نشانے سیدھے کرو، اپنے بچوں کے بھی نشانے سیدھے کرواؤ۔ تیراکی، تیسرا کھیل ہے تیراکی، سوئمنگ، تیرنا۔ یہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، سوئمنگ پول کھل جائیں گے، خود بھی جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤ، نالے تے ٹھنڈ حاصل کرو تے نالے خود بھی اپنے بچوں کو بھی تیراکی سکھاؤ، ان کو تیرنا آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تیراک بھی تھے، ماہر تیراک۔ اور اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے، بہت بڑا لمبا ہے، وہ پھر کسی دن بیان کریں گے۔ تیراکی کرنے والے سمندروں کے اوپر، اللہ کے نبی ایک دن سوئے ہوئے تھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن سوئے ہوئے، سو کے اٹھے تو ہنس رہے ہیں۔ پاس ایک خاتون تھی، اس نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے میری امت کے لوگ سمندر کے اوپر، کشتیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ویسے وہ مجاہدین جہادی بیڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں۔ کہ مجھے اس چیز سے خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 کھیلیں، اور چوتھی کھیل وہ میاں بیوی کی کھیل ہے۔ اگر ہمارے کماروں کو خیال آ جائے کہ اسی بیاہ بھی کرا لیے، رسم و رواجوں سے نکل جائے تو یہ 4 کھیلیں محترم بھائیو اسلام کے اندر، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جتنی بھی کھیلیں ہیں وہ وقت کا ضیاع ہے، باطل ہے سارے۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا نوجوان اچھا گھڑ سوار نہیں بننا چاہتا، تیراکی اس کو کوئی نہیں آتی، نشانہ اس کا کوئی نہیں سیدھا، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، وہ بیڈمنٹن وہ کھیلنا چاہتا ہے، یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے آئے ہوئے طریقے ان کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور جو کھیلیں اسلام کی کھیلیں ہیں، جن کھیلوں کے اندر حقیقت میں کفر کو توڑنا ہے، نیچا دکھانا ہے اور اسلام کا غلبہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو وہ کھیلیں کوئی نہیں آتی۔ تو دوسرا کام محترم بھائیو تربیت لینا جہاد کی۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے جو بندہ اس حالت میں مر گیا، نہ اس نے کبھی جہاد کیا، نہ اس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا شوق پیدا ہوا، وہ ایمان پہ نہیں مرے گا، منافقت پہ مرے گا۔ اور میں نے شروع میں بتایا کہ منافق اسلام کے دشمن ہیں۔ فنون حرب و ضرب سیکھیں محترم بھائیو، اپنے مسل مضبوط کریں، خود کو تیار کریں۔ قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، او ایمان والو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنا کچھ کر سکتے ہو جہاد کے لیے، اسلام کے لیے قوت تیار کرنے میں، اتنی طاقت اور ہمت لگا دو، پیسہ بھی لگاؤ، جان بھی مارو، خود کو تیار کرو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہا طاقتور جو مومن ہوتا ہے نا وہ ضعیف مومن سے بڑا بہتر ہوتا ہے۔ اور اپنا دفاع مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی نے دفاع مضبوط کیا تھا، صحابہ کو تربیتیں بھی دی تھیں
اور اللہ کے نبی نے اللہ اکبر ایک مرتبہ سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا 3000 کا لشکر لے کے، جی مدینہ پہ حملہ کرنا ہے، مدینہ کو تباہ کر دینا ہے، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی مشورہ لیتے ہیں صحابہ سے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں خندق کھودنے مدینہ کے ارد گرد، غالباً وہ 11-12 کلومیٹر لمبی تھی، 15 فٹ ہی چوڑی تھی اور 15 فٹ ہی گہری تھی۔ یہ اللہ کے نبی خندق کھودیا مدینہ کے دفاع کے لیے، اپنا دفاع مضبوط کیا ہے۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی نکلے ہیں گھر سے، دیکھا مہاجرین اور انصار مل کے خندق کھود رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، پتھریلی زمین تھی، کھودنا بڑا مشکل تھا، سخت سردی میں بھی صحابہ کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سخت سردی میں بھی پسینے ہیں اور بھوک کی شدت ہے، تو اللہ کے نبی دیکھ کے ان کو دعا دے رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا میں آزمائشیں پریشانیاں ہیں، پس تو آخرت میں انصار کو بھی معاف کر دینا، مہاجرین کو بھی معاف کر دینا۔ اور صحابہ کرام نے یہ سن کے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی بھوک نال مرن ڈے ہیں تو تسی دعاواں دین ڈے ہو۔ ہمارے لوگ آج کہتے ہیں نا کہ اب غریبوں کا ہم کیا کریں، نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر جو سر پہ چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے غربتیں ہیں، جو اسلام والوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس نظریے کو بلا کے ہمارے لوگوں کے بڑے ہمدرد بن کے، بڑے دانشور بن کے کہیں گے پہلے غربت مکالو بعد دوجے کام دیکھا گے۔ صحابہ کرام کی کیفیت تو دیکھو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی بھوک کی شدت ہے اور آپ ہمیں آخرت دکھا رہے ہیں، زندگی کی میں گزارنی ہے۔ صحابہ نے بڑا بہترین آگے سے جواب دیا، کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ کے نبی ہمیں بھوکوں کی پرواہ نہیں ہے، شدتوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، پسینوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جب تک زندگی ہے ہماری، ہم نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے، آپ جہاں لڑنے کو کہیں گے ہم وہاں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات سن کے اللہ کے نبی نے پھر ان کو دعا دی، پھر کہتے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یہ بہترین دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نام کر رہے ہیں، جنت آلاٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہر چیز کو پیچھے پھینک دیا، اپنے پیٹ بھوک کی پرواہ نہیں کی، کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اپنے نظریے کو، اپنے دین کو، اپنے ملک کو، مدینے کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے، اور اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ خندق کھود رہے ہیں اور مدینہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ کردار ہے محترم بھائیوں۔ اور آؤ ذرا دیکھ لو، پھر جب دفاع مضبوط ہوا نا، صحابہ اکرام تگڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو پھر جنگی حالات میں اگلا کام یہ ہوتا ہے، تیسرا کام، کہ پھر کافروں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ بس یہی نہیں کرنا ہمارا دفاع مضبوط ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ جو ہندوستان کے ساتھ جہاد ہے، آج انڈیا بڑی دھمکیاں دے رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کبھی 72 گھنٹوں کا ٹائم ہے، کبھی 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے، اور ان نوجوانوں کے، ان پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو جو جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں، ان کو خراب کرنے کی، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں آج۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے ساتھ جو غزوہ ہے نا، اس کی بڑی فضیلت بیان کی حدیثوں میں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں، فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ کہا میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ نے جہنم سے پہلے ہی بتا دیا ہے، کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلی جماعت اصابت تغزو الہند، پہلی جماعت وہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ لڑے گی، ہندوستان کے ساتھ۔ یہ ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ پہلا وہ گروہ، پہلی وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف لڑے گی، کیونکہ ہندو دنیا کا سب سے پلید مشرک ہے، یہ شرک کرنے والا ہے، اور شرک اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے۔ پہلی جماعت جو ہندوستان کے خلاف لڑے گی، فرمایا میرے رب نے پہلے ہی بتا دیا ان کو کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔
اور دوسری جماعت تکون مع عیسیٰ بن مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی قرب قیامت اور دجال کے خلاف لڑے گی. کہا ان دو جماعتوں کو میرے رب نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، مٹے گا نہیں. بڑے لوگ ہوں گے جو پراپیگنڈے کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، لو جی مک گیا، ختم ہو گیا، تانوں تو نہ نکرے لا چھڑیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑے باتیں کرنے والے ہوں گے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے اپنے نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کے، حکمتیں بدلیں گی، اسٹریٹجی بدلے گی، لبادے اوڑے جائیں گے، کفر کو دھول چٹائی جائے گی، الحرب خدا کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور جہاد کا عمل ایسا ہے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے اور اللہ نے اس کو چلانا ہے، یہ کبھی نہیں رکے گا. الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ قیامت کی دیواروں تک چلتا رہے گا. اور صرف یہیں پہ بس نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند. اللہ کے نبی نے کوئی معمولی بات نہیں کی، اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا ہے غزوہ ہند کا. ایتھے ہو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں وعدہ بڑی اہم چیز ہے، ہم اس بندے سے ملنا پسند نہیں کرتے جو وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے. لیکن یہاں میرے نبی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند. حضرت ابو ہریرہ سید المحدثین ہیں، 5000 حدیثوں کے اکیلے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، لکھوا لیا تھا، توثیق باندھی تھی غزوہ ہند پہ کہ تم نے ہندوستان کے ساتھ ضرور لڑائی کرنی ہے. اور آگے حضرت ابو ہریرہ اپنی خواہش بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ادرکتھا، اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر ہندوستان کے خلاف جہاد کو پا لیا، انفق فیہا نفسی و مالی، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی قربان کر دوں گا. یہ وہ جہاد ہے جس کی خواہش سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت سنائی ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے کی کہ ہم سے وعدہ لیا گیا. اور میرے دل کی یہ خواہش ہے اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر غزوہ ہند کو پا لیا، اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی قربان کر دوں گا. اور مسلمانوں تم خوش قسمت ہو، اپنی زندگی کے اندر تم نے ہندوستان کے خلاف جہاد کو پا لیا ہے، اپنی جانیں بھی قربان کر دو، اپنے مال بھی قربان کر دو. اور ساتھ کہتے ہیں وَإِن رَجَعْتُ، اگر میں ہندوستان کے ساتھ جہاد کرتا کرتا مجھے شہادت نہ ملی. اس سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہندوستان کے خلاف جہاد لڑتا ہوا شہید ہو گیا وہ کوئی ادنا درجے کا شہید نہیں ہوگا. کہتے ہیں کنت من افضل الشہداء، سارے شہداء میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف لڑتا ہوا کسی ہندو کی گولی کے ساتھ شہادت پاتا ہے. وَإِن رَجَعْتُ، اور اگر میں غازی بن کے واپس لوٹ آیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں دنیا کے اندر ایسا ابو ہریرہ بنوں گا جو چلتا پھرتا جہنم سے آزاد ہوگا. آؤ محترم بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہندوستان کے ساتھ غزوہ کر رہے ہیں، جنہوں نے ہندوؤں کو نیچے لٹا کے رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا ہندوستان، اس کے خلاف لڑنے والا سب سے بہترین کمانڈر ہے اور اس کے خلاف لڑتے ہوئے جان پیش کرنے والا سب سے بہترین شہید ہے. اور جو ہندوستان کے ساتھ لڑتا لڑتا شہادت نہیں ملی واپس آ گیا غازی بن کے، وہ دنیا میں چلتا پھرتا جہنم سے آزاد بندہ پھر رہا ہے. قیامت والے دن اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا. کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں محترم بھائی. آؤ ذرا ہم اپنے اوپر بھی اب نظر ڈال لیں. جنگی حالات میں ہم نے یہ کام کرنے، اپنا اتحاد مضبوط کریں، لڑائیاں چھوڑ دیں، تربیت لیں. تیسرے نمبر پر اپنا دفاع مضبوط کریں. چوتھے نمبر پر جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کریں. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ان ساری باتوں کو ہم تب سمجھیں گے جب ہم دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالیں گے. جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کی پریشانی دنیا بن جاتی ہے. آج ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ ہم سوچے تو صحیح، یار میرا مکان نہیں بن رہا،
میری فلانی چیز رہ گئی ہے، میری فلانی چیز رہ گئی ہے۔ وہ یہ کوئی تیری عقل مندی ہے؟ تو دنیا بنانے کی سوچ رہا ہے، گزارا کر دنیا کے اندر جیسے بھی ہو رہا ہے۔ یہ دنیا باقی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جن حالات میں بھی نہیں تم تیرا کچھ جانے لگا، اگر تیرا ڈرائنگ روم نہیں بنتا، اگر تیری دکان سیٹ نہیں ہوتی تو تم مرنے نہیں لگا۔ یہ سوچ کہ اگر میرا ایمان چلا گیا، میرا جہاد چلا گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کی پریشانی دنیا بن جاتی ہے نا، دنیا اس بندے کو پھر ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ بندہ دنیا کے پیچھے بڑا بھاگتا ہے لیکن دنیا آگے آگے بھاگتی ہے۔ اور فرمایا من کانت ہمہ من الآخرہ، جس بندے کی پریشانی اور غم آخرت بن جاتا ہے کہ یار دنیا میں تو میرے پاس جو بھی ہے ٹھیک ہے، کیا آخرت کے اندر میرے پاس کوئی جنت کا محل ہے، کوئی اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں چھوٹ جانا ہے میرے نصیب کے اندر؟ فرمایا جس کی پریشانی آخرت بن جاتی ہے پھر وہ آخرت کی طرف چلتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے۔ یہ حدیث ہے ہمارے نبی کی۔ اور ایک آخری بات، ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی رومیوں کے خلاف۔ اس جنگ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے رضی اللہ عنہ، قسطنطنیہ کے خلاف جنگ تھی۔ ایک صحابی نا اس کو جوش آیا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور بغیر کسی کی اجازت لیے سیدھا جا کے کافروں سے لڑنے لگ گیا اور شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اس بندے نے خودکشی کر لی ہے، اس بندے نے خودکشی کر لی ہے کہ اس نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور سیدھا جا کے جہاد میں کود پڑا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس نے قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا لہذا یہ برباد ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری پاس کھڑے تھے، کہتے ہو چپ کرو، یہ جو آیت ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کیا نازل ہوئی تھی آیت؟ کہتے ہیں جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد لڑا، بدر، احد، جنگ خیبر، صحابہ اکرام معاشی طور پہ جب مضبوط ہوئے نا، جنگوں کا سلسلہ تھوڑا کم ہوا تو ہم میں سے کچھ صحابہ تھے وہ کہتے ہیں یار جنگیں تو بڑی لڑ لی ہیں، چلو ان اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لئیے، کوئی دکان شکان بھی بنا رہی ہے۔ میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سب سمجھدار ہیں، ذرا خود سوچ لینا ہماری کوششیں آج کی کیا ہیں کہ میری پراپرٹی بن جائے، میں کوئی پیلی خرید لوا، میں کوئی دکان بنا لوا، میں کوئی حرم مارکیٹ دے وچ کوئی دکان خرید لوا۔ یہ ہمارے دنیا کے مسئلے ہیں۔ صحابہ کے اندر بھی یہ سوچ آئی کہ چلو جہاد تو اب کم ہو گیا ہے، کبھی کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کافروں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اسلام اب عروج پہ ہے، تو چلو اب اپنی دنیا داری بھی سیدھی کر لیں، اپنی کوئی دکانیں بھی بنا لیں۔ کہتے ہیں ابھی ہم نے یہ سوچا ہی تھا کہ ہم اپنی دنیا سیدھی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی وضاحت سمجھائی کہ جہاد کو چھوڑ دینا اور دکانداریاں سیدھی کرنے لگ جانا یہ ہلاکت ہے، جہاد میں جا کے شہید ہو جانا یہ ہلاکت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ دکانداریاں، دنیا کی محبت، ڈالر اور ریالوں کی محبت، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا کپڑا ہو، خوبصورت بیوی ہو، بس اس کے آگے ہمارے مسلمان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے میں نے مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، جنت جہنم کے فیصلے بھی ہیں، میں نے اللہ کے سامنے کیا منہ دکھانا ہے؟ کبھی سوچا ہم میں سے کسی نے؟ اور ہماری ہلاکتوں کا سبب یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم نے جہاد کو کمر دکھائی ہے۔ آؤ محترم بھائیو توبہ کر لو، ماحول بن رہا ہے، حالات بن رہے ہیں، جنگیں شروع ہو سکتی ہیں، جہاد کا ماحول اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ توبہ کر لو، دنیا کی محبتیں دل سے نکال کے شہادتوں کی محبت، اخلاص اپنے دل میں پیدا کر لو، غلبہ اسلام کی محبت۔ پاکستان دنیا میں دوسری ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پہ لی گئی ہے۔ جس طرح مدینہ کو ہمارے نبی نے کھڑا کیا تھا، ہم نے انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان کو نبی کے پیچھے چلتے ہوئے، صحابہ کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوئے اسی آن اور شان کے ساتھ دعوت بھی دینا ہے، جہاد بھی لڑنا ہے۔ جس طرح مدینہ مستحکم ہو گیا تھا انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو بھی مستحکم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔